کی دنیا۔ ناظرین کرام، کل بات ہو رہی تھی پہلے ایپیسوڈ میں کہ قرآن پاک کے نزول سے اس کی تدوین تک کی جو کیفیات ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب نے ابتدائی میں بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ بھائی یہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور پھر اس کے بارے میں جو معترضین کے اعتراضات ہیں کہ بھائی کیسے مان لیا جائے کہ یہی اللہ کی کتاب ہے، تو اتنی کمال گفتگو مفتی صاحب نے ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں فرمائی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، یعنی سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ناقدین کے منہ بھی آپ بند کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کے ذریعے۔ اب مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مفتی صاحب تشریف فرما ہے، الحمدللہ ہم سب کے پیارے، ہم سب کے محبوب اور مرغوب شخصیت، اور بہت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرنے والے حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے۔ ناظرین کرام، موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن پاک جو اللہ کی آخری کتاب ہے، جس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، کیا پہلے ہی اسی شکل میں یہ نازل ہوئی تھی، اتری تھی، یا کوئی اور شکل تھی اور بعد میں یہ ہو گئی؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ قرآن پاک کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ کل بھی آپ نے جو سوال فرمایا تھا وہ یہ کہ کیا یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، اس پر ہماری گفتگو آگے بڑھی ہے۔ آج آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک جیسا اترا تھا آج بھی ویسا ہے۔ بالکل، قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جیسا نازل ہوا اسی حالت میں آج تک موجود ہے۔ صحیح، یہی قرآن کی ایک بہت امتیازی شان ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آیتیں الگ الگ انداز سے الگ الگ موقعوں پر اتری، جیسے ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی جو آیتیں اتری ہیں وہ سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس کے بعد پھر سورہ مدثر کی آیتیں آئی، پھر اس کے بعد مختلف آیتیں جیسے جیسے آتی گئیں۔ لیکن جس حالت میں آج قرآن پاک ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پر ختم ہوتا ہے، سورتوں کی جو ترتیب ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے معترضین یہ کہتے ہیں یہ بعد میں بنی ہوئی ترتیب ہے، نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو لکھایا تو اسی طرح سے لکھایا، یہ آیت اس جگہ لکھو، یہ آیت اس جگہ لکھو، اس سورے میں یہ آیت لکھو، پھر اس کے بعد یہ سورت پہلے رکھو، اس کے بعد یہ، ان سب کے درمیان گہرا ربط ہے۔ اور ان تمام مضامین میں اور سورتوں میں ایک دوسرے میں ربط ہے، تعلق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جس طرح سے ترتیب کے ساتھ لکھایا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بعد میں اس کو جمع کیا دو دفتیوں کے بیچ میں، تو اسی ترتیب سے جمع کیا، سبحان اللہ، اور آج تک اسی شکل میں قرآن پاک موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تواتر ہے، یعنی کنٹینیو یہ مسلمانوں کے درمیان ایسے تواتر کے ساتھ نقل ہوتا آیا ہے کہ کہیں سے کسی مسلمان کا اس میں اختلاف نہیں رہا۔ فرقے بہت سارے ہوئے ہیں، الگ الگ جماعتیں بھی ہوئی، لیکن قرآن پاک پر سب کا اتفاق چلتا رہا۔ صحیح، کہ قرآن پاک کی یہی صورتیں ہیں، یہی آیتیں ہیں، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ 1400 سال سے کنٹینیو یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تو یہی قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج بھی وہی قرآن ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ تو رب تعالیٰ نے لیا ہے۔ بالکل، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن کی حفاظت جب رب تعالیٰ کی ذمہ ہے تو پھر یہ رد و بدل سے پاک ہے۔ اس قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم آیت بیان فرما دی ہے، تو اس میں کسی بھی طرح کی نکتہ چینی، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ عقل سے گئی گزری ہوئی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک کی حفاظت فرما رہا ہے تو پھر یہ سوال ہی بیکار ہے کہ بعد میں آنے والوں نے بدل دیا یا اس طرح سے، یہ بدل اور رد سے محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ قرآن پاک کے اعجازات، اس کے امتیازات بیان کر رہے ہیں، تو میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، میری نالج میں، میری دانش میں تو ایسی نہیں ہے کوئی کتاب کہ جس کو اس طرح ازبر یاد کر لیا جاتا ہو، اور جس کو منہ زبان اس طرح بندہ سنا بھی سکے، اس انداز سے یاد کر لے۔ کیا بات ہے کہ 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ پورے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ معجزہ،
آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، قرآن معجزہ ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں ہے اور یا میرے دانش میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر دانش میں آ بھی جائے تو آپ کی سمجھ سے بھی باہر ہے یہ کام۔ 3 سال کے بچے بھی حفظ کرتے ہیں، 5 سال کے بچوں میں بھی حفظ ہوا ہے۔ تو یہ قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو لوگوں کو عاجز کر دے اس کے مثل لانے سے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کی یہ سچائی اور اس کی حقانیت یہی تو ہے کہ یہ ان سینوں میں بھی چلا جاتا ہے جن کو عام طور پر لوگ کند ذہن کا کہتے ہیں، یعنی اس کا ذہن صحیح نہیں ہے، لیکن ایسے بھی بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ چل رہا تھا ایک آریہ سے۔ وہ جو آرین تھا پنڈت، وہ اپنے بچے کو 18 پارے حفظ کرا چکا تھا، چونکہ اس کا ہمیشہ اسلام کے خلاف اعتراضات کرنے کا بڑا شوق تھا۔ تو اس وقت جب مناظرے میں آپ آمنے سامنے ہوئے تو اس نے تانا مارتے ہوئے یہ کہا کہ آپ مجھ سے قرآن کے بارے میں کیا بات کریں گے، میرا بیٹا جو ہے اتنے پاروں کا حافظ ہے، میں ہر آیت جانتا ہوں، آپ کہیں سے بھی ادھر ادھر ڈنڈی نہیں مار سکتے، فلاں ہے یہ۔ تب صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی تو کلام کا معجزہ ہے، یہی تو اعجاز ہے قرآن پاک کا، اپنے تو اپنے غیر کے سینے میں بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کمال تو یہ تھا کہ تو اپنے مذہب کی کتابیں اس طرح ازبر کر کے دکھا تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اللہ کا کلام تو یاد ہوتا ہی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی یاد کرنے والا؟ واہ 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 واہ، سبحان۔ تو یہ اعجاز ہے کلام پاک کا۔ کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ قرآن پاک جیسا کہ آپ نے ابھی ضمناً ذکر کیا تھا کہ ترتیب وار اترا ہے، تو یہ کب سے قرآن پاک کا نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اس کا آغاز ہوا تھا، اور یہ ترتیب وار کب تک کس طرح اس کا مکمل ہوا ہے؟ جیسے کہ میں نے اس سے قبل بھی آپ کو بتا دیا، باضابطہ بخاری شریف میں اس پر باب باندھا ہے، وحی کے اترنے کی شروعات کیسے ہوئی، واہ واہ، اس پر تو پورا باب ہے، ایک چیپٹر ہے بخاری شریف میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے جو اترنے کی ابتدا ہوئی تو فرمایا گیا کہ پہلے خوابوں کے ذریعے سے، رویا صالحہ، یہ خوابوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ وہ چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اس کے بعد باضابطہ جو وحی لے کر کے آنے والا فرشتہ ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام، اس کی کیفیت بھی بتائی گئی حدیث پاک میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود جبل نور، جس کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں، اکثر وہاں پر عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور 2 دن تک قیام فرماتے۔ یہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک، آپ کی زندگی پاک کے 40 سال ہو چکے تھے، اس وقت کثرت سے آپ عبادت کی طرف جاتے تھے۔ تو وہاں پر ایک رات ایسی آئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں محو عبادت ہیں، ایک فرشتہ آیا جن کو جبرائیل کہا گیا ہے۔ وہ آتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اقرا، پڑھو۔ حضور فرماتے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ اب یہاں آ کر کے بہت سارے پھسل جاتے ہیں اور یوں ترجمہ کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ استغفر، یہ ترجمہ کہاں سے کر دیا انہوں نے؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ ترجمہ تو اپنے پیٹ سے گڑ لیا، اور یہ ان کا جو اندر کی ان کا جو تعصب ہے وہ نکل کر آیا۔ یہ جو ہے ما انا بقاری کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا۔ واہ۔ اب اس کے بعد اس فرشتے نے آپ کو سینے سے سینے پر لگایا اور دبوچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی سختی کے ساتھ اس نے دبوچا، اس کے بعد چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھو۔ پھر حضور نے وہی جواب دیا۔ 3 مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ 4تھی مرتبہ اس فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر فرشتہ ایک ٹکڑا کہہ رہا ہے یا ایک نقطہ ہے، اقرا آسان ہے یا اقرا بسم ربک الذی خلق آسان ہے؟ اقرا آسان ہے۔ کسی کو بھی پڑھانے کے لیے ایک ٹکڑا آسان ہے، پورا جملہ آسان نہیں ہوتا۔ تو آسان 3 مرتبہ فرشتے نے کہا، آپ نے نہیں پڑھا، اور اتنا بڑا جملہ فرشتے نے کہا، آپ پڑھ دیے۔ تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کی کمی ہے، پڑھنا نہیں آتا، اس لیے پڑھنا نہیں آتا۔ اگر اقرا پر
تو پورے آیت کیسے پڑھ لیتے؟ واہ 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 واہ، میں پڑھنے والا نہیں. اور مزاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے دیا امت کو کہ پڑھو وہی چیز جو رب کے نام سے شروع ہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اقرا بسم ربک الذی خلق. کیا بات ہے، واہ واہ. اب فرشتے نے یہ آیتیں 5 آیتیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. اس کے بعد وہ چلا گیا. اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے گھر تو سخت ٹھنڈیوں میں بھی آپ کے پسینے آ رہے تھے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے یوں فرما رہے تھے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑاؤ، ڈھانک دو. کبھی ٹھنڈیاں سخت لگتی اور کبھی جلال. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرا گئے ہوں گے، فرشتے کو دیکھ کر ڈر گئے ہوں گے، اس لیے یہ کیفیت تھی. نعوذ باللہ من ذالک، یہ ملحدین کے اعتراضات ہیں. نہیں، بلکہ یہ جلال وحی کا اثر تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب پاک نے اس عظیم وحی کی امانت کو اٹھایا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ قلب اطہر پر جو اثر تھا وہ دیکھنے کو ملا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دن پوچھا کہ ہوا کیا ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بتائی. ایک فرشتہ آیا اور اس نے یہ آیتیں پڑھائی. تب حضرت خدیجہ آپ کو اپنے خلیرے بھائی کے پاس لے کر کے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس، اور اس نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اگر یہ حقیقت ہے تو آپ کو بشارت ہے اللہ کے آپ آخری رسول ہیں. کیونکہ یہ فرشتہ جس کی کیفیت آپ بتا رہے ہیں یہ صرف نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پھر یہ کہا کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ یتیموں کے ماوا و ملجا، بے سہاروں کے سہارا اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے. آپ کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا وہ بہتر معاملہ فرمائے. اور اس کے بعد وہی فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ بیٹھا ہوا آپ کو نظر آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام. اور پھر انہوں نے سورہ مدثر کی آیتیں آپ کو سنائی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ دوسری مرتبہ وہی آئی. اس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ چل پڑا. کبھی دن میں 2 بار 3 بار بھی وہی آتی، نمازوں کے حالت میں وہی آتی، کبھی وہی گھر کے اندر آئی، کبھی جنگوں کے میدان میں آئی، کبھی سفر کے دوران آئی. تو یہ قرآن پاک کا جو سلسلہ چلتا رہا، آیتیں آتی رہیں، یہ ٹوٹل 23 سال تک، جس میں سے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ پاک. تو 13 سال مکہ میں اتری اور 10 سال مدینہ پاک میں. اسی اعتبار سے قرآن کی سورتوں کو مکی اور مدنی بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو مکی اور مدنی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو مکہ میں اتری وہ مکی ہے اور جو مدینہ میں اتری وہ مدنی ہے، ایسا نہیں. بلکہ قبل ہجرت جو اتری ہے وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد جو اتری ہے وہ مدنی ہے. یعنی ہجرت کے بعد اترنے میں ہو سکتا ہے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر بھی گئے ہوں، تب بھی وہ مدنی کہلائیں. بہت خوبصورت یہ نقطہ حضرت. واہ واہ. تو ہجرت سے پہلے کی مکی اور ہجرت کے بعد کی مدنی. 23 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا، اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ آیت کر کے جو قرآن عطا کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن جانتے ہی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل امین ہر رمضان آتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے قرآن کا دور کر کے جاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تھا، وہ امت کے لیے تقاضۂ وقت کے اعتبار سے آیتیں آتی رہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورے قرآن کا علم دیا گیا تھا جو آپ ہر رمضان جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے. واہ 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 سبحان. یہ ہے قرآن پاک کے آیات کے نزول کی ابتدا سے لے کر کے میں نے کچھ کیفیتیں آپ کے سامنے رکھی. اچھا سر، ہمیں آپ نے گفتگو فرمائی، ہمیں یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ قرآن پاک کو جمع جو فرمایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جمع فرمایا، مگر ترتیب وہی رکھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی یا جو فرما کے گئے تھے. آپ یہ بتائیے کہ اس میں کچھ لوگ عجیب قسم کے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آیتوں کو گھٹا کر کچھ بڑھا کر اس طریقے سے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں، نعوذ باللہ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ الیاذ باللہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عدل پر اور ان کی ثقاہت پر شک نہیں کیا جا سکتا. جی، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور جھوٹ اور برائیوں سے پاک ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. سبحان اللہ. اور وہ ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور اسی جماعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم،
اللہ ان سے راضی ہے، تو کیا کسی جھوٹ کام کرنے والے سے یا قطر بینی کرنے والے سے اللہ راضی ہے؟ تو پھر یہ تو سوال اللہ کی ذات پر آئے گا کہ اگر صحابہ میں ایسے معاملات ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رضا کی بات کیسے فرما رہا ہے قرآن پاک میں؟ تو قرآن پاک کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا تو گیا ہے اور یاد بھی کرایا گیا ہے، کیونکہ عرب کا یہ معمول تھا۔ اب یہ آپ کا یہ جو سوال ہے نا، یہ بھونڈا اعتراضات ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ تو حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جمع کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کر کے اس کی نقلیں تیار کی اور سب جگہ پھیلایا، تو انہوں نے اپنے دور میں قرآن جمع کیا، رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھا جاتا تھا، اور لکھنے کی ترتیب الگ الگ تھی۔ بعض جگہ وہ پتلی سل ہوتی جس کو ہم سلیٹ کہتے ہیں، اس پہ بھی لکھے گئے قرآن کی آیتیں، بعض جگہ چمڑے پر لکھی گئی تھی، اور بعض اونٹ کے کوہان کی جو گول ہڈی ہوتی تھی اس کو گول تراش لیا جاتا تھا اور اس پر پورے قرآن کو لکھا جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ بھی محفوظ کرنے کے ان کے طریقے تھے، لیکن عرب جو ہے اس طریقے کو پھر بھی ہلکا سمجھتے تھے لکھنے والے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حافظہ غضب کا ہوتا تھا۔ کیا بات ہے! اور وہ لکھ کر کے یاد کرنے کو اپنے لیے عیب سمجھ لیتے تھے، اسی لیے شعرا جو ہے نا کوئی شعر و شاعری لکھتے نہیں تھے، ذہن پر اپنے حافظے پر اعتماد اتنا ان کا تھا، غضب کا حافظہ تھا ان کا عرب میں۔ اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ چلے اگر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ جمع کیا گیا ہے تو پھر وہ جنگ یمامہ جو لڑی گئی صدیق اکبر کی زندگی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی مہینوں کے بعد اس جنگ یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے ہیں، جو صحابہ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد اس وقت کیے جاتے تھے اور پورے قرآن کے وہ حافظ تھے۔ تو قرآن پاک کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو جمع کیا ہے وہ پورے صدق و امانت کے ساتھ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے ہوئے کلام کی آیتیں جس کے پاس ہیں وہ سب لے کر کے آئیں، اور جب کوئی صحابی لے کر کے آتے، صحابی کا درجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے باوجود صدیق اکبر کا احتیاط یہ تھا کہ 2 گواہ بھی ان کو لانا پڑتا صحیح ہر آیت پر کہ ہاں یہ رسول اللہ کے زمانے میں لکھی ہوئی ہے، 2 گواہ پیش کیے جاتے، پھر اس آیت کو محفوظ کر دیا جاتا۔ اب ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ سب جمع کر کے باقی نسخوں کو آگ لگا دی گئی، باقی نسخوں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ ایک ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے دوسرے کلاموں کے سے ڈر تھا، فلاں جگہ یہ آیتیں تھی اس کے لیے اس کو جلایا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ امت کو ایک چیز پر متحد کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے اس کلام پاک پر سب کو جمع کر دیا گیا۔ اب جس کے پاس جو نقلیں تھیں ان کو کہہ دیا گیا کہ اب اس کو ختم کر دو، کیونکہ ایسا ہے کہ کسی کے پاس چند صورتیں، کسی کے پاس چند صورتیں ہیں، کل کو چل کر کے اگر وہ چند صورتوں کو ہی پورا قرآن کہہ دیا جائے تو اس لیے وہ ساری نقلیں جو تھی وہ ختم کرا دی گئی، ایک قرآن پر سب کو جمع کر دیا گیا جو کمپلیٹ تھا صحیح۔ اب اس کے بعد کوئی آیت بچی بھی نہیں ہے اور کوئی آیت اس کے اندر سے گھٹی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایک آیت بھی اس کے اندر بچی ہوئی ہوتی تو اس پر تو لڑائیاں چل رہی ہوتی۔ آیت تو لا کر کے دکھائیں، کسی صحابی نے کہا ایک آیت میرے پاس بھی رہ گئی، حضرت عثمان نے لینے سے منع کر دیا ہو، حضرت صدیق اکبر نے لینے سے منع کر دیا ہو، ایسی ایک روایت تو لا کر کے دکھائیں کسی کے پاس ایک آیت رہ گئی تھی کسی صحابی کے پاس۔ یا تو پھر ایسا کوئی بتا دے کہ کوئی صحابی اس زمانے میں موجود ہیں، انہوں نے یہ کہا ہو کہ ایک آیت انہوں نے زبردستی اس میں ایڈ کر دی ہے، جمع کر دیے، ایک روایت بھی بتا دیں۔ کیا بات ہے، یہ تو تمہارے پیٹ سے پیدا ہوئے اعتراضات ہیں جو اس زمانے کے لوگ تھے، وہ چاہے وہ کفار و مشرکین ہوں یا مومنین کی جماعت و صحابہ۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 1,20,000 صحابہ جھوٹ پر جمع ہو جائیں گے، بالکل ایسا تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی، گھٹی ہے یا بڑی ہے، تو وہ صحابہ ہی خود اس کا سوال اٹھاتے، اور صحابہ کے اندر آپ یہ مت سمجھیں کہ سیاست کے اعتبار سے سب چپ ہو جائیں گے۔ صحابہ کا ماحول یہ تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق تو اپنی جگہ پر، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ وہ تو کوڑا لے کر کے چلتے تھے، ان کا خوف بھی تھا لوگوں میں۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر سے بھی اگر کوئی چیز نظر آتی نا، مجمع عام میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے اللہ اکبر، یا آپ کا پورا لمبا جبہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ سب کو مال غنیمت جو تقسیم کیا گیا کسی کا پورا نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ صحابی رسول مجمع عام میں سوال کر رہے ہیں
اللہ. اور حضرت عمر فاروق جواب بھی دے رہے ہیں کہ ہاں سب کا جو کپڑا ملا تھا اتنا نہیں کہ سب جبہ بن جائے، مگر میرے ساتھ معاملہ یہ کہ میرے بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دے دیا، دونوں ملا کر میں نے سلایا، میرا جبہ بن گیا. ہے سبحان اللہ. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ صحابہ جو جبے میں کپڑا زیادہ ہو جائے تو اعتراض کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو قرآن میں آیت زیادہ ہو تو خاموش رہتے ہیں. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، سبحان اللہ. کیا قرآن میں کوئی آیت گھٹ جاتی تو حضرت عثمان کے زمانے میں خاموش رہتے ہیں؟ کیا بات ہے، واہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کی پوری جماعت میں کہیں سے ایک روایت مجھے لا کر کے دکھا دے، کوئی یہ کہیں کہ ہماری یہ آیت اس میں ایڈ نہیں کی گئی، یا کسی ان خلفائے راشدین نے اپنے طرف سے ایک آیت بڑھا دی ہے، ایسی ایک روایت بھی زندگی بھر یہ معترضین نہیں لا سکیں گے. یہ اپنے پیٹ سے تو گڑیں گے لیکن ایسی ایک روایت نہیں لا سکیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک مکمل کتاب ہے الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرما دیں آخر میں کہ یہ اعراب کب لگائے گئے تھے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ ہاں یہ دیکھیں، آپ اب جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں رسم عثمانی میں لکھا ہوا ہے، خط عثمانی کہیں یا رسم عثمانی کہیں، پہلے جو عرب تھے نا ان کو اعراب سے مراد، اب آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ زبر زیر پیش کس، ہاں یہ بعد میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عرب جو ہے اعراب کے ساتھ عربی نہیں پڑھتے، ان کو سمجھ میں آ جاتی، حتیٰ کہ نقطے بھی نہیں ہوتے تھے ان کے، نقطے بھی نہیں ہوتے تھے. ہاں ان کو سمجھ آ جاتی تھی، وہ قیاس کے ذریعے سے قرینہ جو موجود ہے اس سے سمجھ جاتے کہ یہاں یعلمون ہے کہ تعلمون ہے. واہ. ان کا سینس اتنا مضبوط تھا. ابھی آپ اردو زبان ہی کو لے لیں، اردو زبان میں کون سے اعراب لگائے جاتے ہیں؟ صحیح بات ہے. لیکن آپ پڑھ کر کے سمجھ جاتے ہیں. بہت اچھا سمجھا دیا آپ نے، آپ سمجھ جاتے ہیں، مثال دے کے سمجھا دیا آپ نے. آپ کی زبان ہے، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ جیسے ایک مثال اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو ہے کوراب لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کورا نہیں پڑھتے، آپ کا سینس یہ بتاتا ہے کہ یہ کورا ہی ہے. واہ واہ. ورق لکھا ہوا 3 لفظ ہیں، اس پر کوئی اعراب نہیں ہے، واو را قاف ہے، تو آپ کتاب کا ورق اس پر لکھا ہوا تھا، آپ ورق کیوں پڑھے؟ ویرق کیوں نہیں پڑھے؟ آپ واہ واہ واہ. ویرق کیوں نہیں پڑھے؟ اعراب تو کچھ نہیں تھے. لیکن آپ ہنسیں گے، کہیں گے ویرق کیا چیز ہوتی ہے، ویرق کیا چیز ہے؟ کتاب کا جب لکھا ہوا تو ورق ہی ہو سکتا ہے. تو اتنا سینس آپ کی زبان کا آپ کے پاس ہے. تو عرب جو ہے وہ عربی میں اس سے زیادہ سینس رکھتے تھے، تو ان کو اعراب کی ضرورت نہیں تھی، حاجت نہیں تھی، اس لیے اعراب نہیں تھے اس کے اندر. صحیح. لیکن جب اعاجم یعنی اجمی حضرات اسلام میں داخل ہونے لگے، جن کی زبان عربی نہیں تھی، اب وہ فارس کے ہوں یا پھر دیگر علاقوں کے ہوں جن کی زبان عربی نہیں تھی، جب وہ داخل ہونے لگے تو پھر اب ان کو پڑھنے کے لیے دشواریاں آ سکتی. تب پھر ان کی سہولت کے لیے قرآن پاک کے اعراب لگا دیے گئے، زبر زیر پیش اور پھر نقطے وغیرہ سب. جیسے آج ہم بھی اجمی ہیں، ہم بھی قرآن پاک کے ان اعراب کے ساتھ ہی پڑھیں گے. تو یہ اعراب کی کیفیت جو ہے یہ بعد میں آئی ہوئی ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں یہ زیادہ کیا گیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن تو ایسا نازل ہوا تھا اور اب یہ اس شکل میں، اس کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو میں اس کو بیوقوف سمجھتا ہوں. یہ قرآن کے حسن کو بڑھایا گیا ہے. سبحان اللہ. اور ایک چیز جو ہڈن تھی، ہاں اس کو ظاہر کیا گیا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن پاک سے متعلق آپ نے کمال گفتگو اور کمال آپ نے ہمیں خزانہ دیا ہے علم کا، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.